نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہماری بخشش نہ فرمائیں، ہمارے اوپر رحم نہ فرمائیں، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے پچھلی آیات سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اما ہوا کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان ورغلانے لگا، کہتا ہے کہ آپ کو اس لیے آپ کے رب نے روکا کہ آپ تو فرشتے یا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ طے شدہ بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس لیے بھیجا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد پوری نسل کو کہ ہمارا اصل وطن جنت ہے اور دنیا میں عارضی آنا ہے اور پھر چل کر وہیں جانا ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کچھ عرصے کے لیے۔ شیطان دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرما دیا ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ یہ تمہارا دشمن، تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو شیطان نے یہ بات بھلوا دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب عرصہ گزر گیا اس نے بات بھلا دی۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے ونسی آدم، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے وہ بات، تو اس نے قسمیں اٹھا کر کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں جو کہہ رہا ہوں اس درخت کو کھا لو، یہ تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترتیب تھی، تنظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، اماں حوا نے کھا لیا، تو ان پر جو جنت کا لباس تھا وہ اترنے لگا، اور ایسی حالت میں میاں بیوی کی یہ حالت ان کے ایک دوسرے کے سامنے اور اکیلے میں بھی، کیونکہ یہ بات فطرت کے خلاف ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا بوجھ بننے لگا۔ فبدت لہما سوآتہما، جیسے ہی ان سے کپڑے ہٹنے لگے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے جو پتے تھے وہ اپنے ساتھ چمٹانے لگے اور اپنا نگے چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے روکا نہیں تھا آپ کو؟ یہ بات نہیں بتائی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، آپ اگر ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا یہ فعل کہ درخت کو کھا لینا، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، نہ صغیرہ گناہ تھا، اور ایک ذلت تھی۔ ذلت کہتے ہیں بھول عارضی، جو صغیرہ گناہ سے بھی کم ہے، اور اس کی دنیا کے اصول میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جو کام مباح ہو اس کو کہہ دیا جائے بہتر ہے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، اگر چلا جائے تو وہ باعث مواخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض نیکیاں بعض لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں لیکن بعض کے لیے وہی گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک بیٹا ہے، باپ کے سامنے کوئی لفظ بولتا ہے وہ اس کے لیے جرم ہے، وہی لفظ اس جیسا لڑکا باہر کا بولے گا تو اس کے لیے جرم نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے پیار اور محبت ہوگی۔ یعنی ایک قریبی ہوتا ہے، ایک دور کا ہوتا ہے۔ دور کا جو ہوتا ہے
اس کی جو اچھی بات ہوتی ہے وہی بات قریبی کہہ دے تو اس کے لیے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معصوم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، کبیرہ گناہ تو دور کی بات، صغیرہ گناہ بھی ان کے قریب نہیں آتا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام یہ کیونکہ ان سے زلت واقع ہو سکتی ہے، زلت یعنی بھول ہو سکتی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ وہ قتل ہو جائے، وہ تو اپنے دوسرے ساتھی کی مدد کے لیے، اور مدد کرنا ایک اجر ہے، لیکن اس کے نتیجے کا کوئی علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے تھپڑ مار دیا، مدد کے لیے وہ فوت ہو گیا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ شیطان نے مجھے اس طرح کا یہ کام کرایا ہے، تو میری مغفرت فرما۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی یہ جو آیات اتری ہیں، ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے کیونکہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، وہ آتے ہی زور سے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو دین سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ میں اس وقت ایک اہم بات کر رہا ہوں اور سرداروں سے بات کر رہا ہوں، یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ بات میں بھی بات کر سکتا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر جو ایک کیفیت طاری ہوئی ناپسندیدگی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فرمایا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کئی ساری آیات ہیں کہ آپ کو کیا پتہ یہ تو طلب لے کر آیا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کر دیا، وہ تو طلب والے بھی نہیں تھے، ان پر کیا اثر ہونا تھا، یعنی اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ اپنے خاص پیار کے انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ بھی اسی سطح کا پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان حضرات نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور انسان کی ترقی اسی بات میں ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی۔ اب شیطان نے ایک گناہ کر کے اس پر اکڑ دکھائی، کہا کہ آپ نے اس کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا، میں اسے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں، آگے سے اڑ گیا تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے فوراً یہ بات کہی ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیری ناراضگی کا باعث بن گئے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر ہمیں آپ نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کریں، ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ربنا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ربنا یہ ربوبیت میں بڑا پیار ہے، جس طرح ماں اور اولاد کا تعلق ہوتا ہے تربیت کا، تو ربوبیت میں یہی تربیت والا معنی پایا جاتا ہے، جہاں تربیت کا تعلق ہو وہاں بہت پیار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے ربنا ربوبیت کی صفت کو اختیار فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اور ظلمنا انفسنا میں انہوں نے اپنے آپ کو کوتاہ قرار دیا، آگے سے انہوں نے تاویلیں اور حجتیں نہیں پیش کی، تو اس میں بھی یہ بات بطور سبق کی ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی آدمی سے کوتاہی ہو جائے، بنی آدم سے، آدم کی نسل سے، تو ان کو چاہیے فوراً اپنا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھرپور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اس دعا میں یہ ہے، آخر میں ہے یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، جہان میں کوئی میرے گناہ نہیں مٹا سکتا۔ مٹاتا کون ہے؟ اللہ ہی مٹاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کے گناہ مٹا سکے۔ تو اگر اس طرح کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اگر بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا رب ہی میرے گناہ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس یقین پر بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید اور رحمت کی امید ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ ہم تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ لے تو اس کے بعد انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سجدے کے دوران آپ نوافل میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب فرمانا۔
حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ من نوقشا فقد ہلاکا، جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ آسان حساب تو یہ ہے کہ اعمال نامہ سامنے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ، تو وہ جو پڑھے گا اس کے لیے وہی عذاب ہے۔ جب دیکھے گا اس میں تو یہ گناہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ہے آسان حساب۔ اگر ایک بات بھی پکڑ لی گئی تو اس کا جواب انسان کے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وإن لم تغفر لنا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو البتہ ہم تو ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی معاف فرما، جو ہمارے علم میں نہیں ہیں یا ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، یا اللہ تیرے ہاں وہ ناراضگی کا باعث ہیں، یا اللہ ہمارے وہ کوتاہیاں بھی معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، سراپا گناہ ہیں، سراپا خطا ہیں، یا اللہ ہماری ساری کوتاہیاں معاف فرما، ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، اپنی محبت یاد والی زندگی نصیب فرما، موت سے پہلے ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کی صفائی فرما اور نیکی کی قبولیت کے فیصلے فرما اور ایمان میں کمال نصیب فرما، اپنی محبت اور اپنے عشق اور اپنے تعلق میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے احباب بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، ان سب کی کوتاہیاں معاف فرما، درگزر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچا۔ یا اللہ جن کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ ان کے لیے رشتوں کے مناسب جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے بیٹے ہیں نافرمان ہیں فرما بردار بنا، جن کے بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما، جن کے اولاد ہی نہیں ہے یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں گھروں کو آباد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔